تے اساں جیندیاں بھی مرے جانا میں دعا کر سا تو آمین اپنی کیونکہ سونے نبی دا فرمان ہے قبر یا جہنم دے گڑے وچوں گڑا یا جنت یا باغاں وچوں باغ ہونی ہے تے میں عارف کھڑی دی زبانی دعا کرنا اس بھائی دے واسطے جدے واسطے جسی سارے سوا واسطے بیٹھے ہیں مولا قبر اس بھائی دی ٹھنڈی ہوئے ہوان پیاں چمکاراں اچھے درجے کر کے مولا بخشی جنت بہاراں اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی حاضری اپنے برکاہ وچ قبول فرمائے میں دعوت پیش کر رہا ہوں استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا قاری گزار چشتی صاحب کی گزارش ہے آپ کی خدمت کی گزارش کرنا کہ آپ اپنے معروضات نال ساڑھے دلوں مستفید فرماؤں اللہ رسول کا ذکر بلند کرو نعرہ تکبیر محبت نال اے زمان اللہ دیتی ہے نبی دے ذکر واسطے دیتی ہے ساڑھا عقیدہ ہے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سنت آستانہ عالیہ گولڑا شریف آستانہ عالیہ کھنگول شریف الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الموت طوفة المؤمن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا النبيين والحمد لله برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بھائیوں بالخصوص لائق صد احترام صدرت کرام انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم علماء کرام مشایخ عظام حفاظ کرام بالخصوص لائق صد تعظیم و تکریم پیر طریقت رابر شریعت پیر صوفی عبدالغفور نقیبی دامت برکاتہ ملالیہ حضرات محترم اللہ پاک اللہ کا شکر ہے کہ رب کائنات نے آج کی اس دعا کی محفل میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے
یہ جیسے کہ آپ نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ یہ محفل پاک مرحوم و مغفور سید سرور حسین شاہ صاحب ان کے ختم چہلم کی محفل پاک ہے۔ بالکل دعا کا وقت ہے، مجھے احساس ہے گرمی بھی ہے، جگہ بھی تنگ ہے، بعض بچے دھوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں انتہائی مختصر سے وقت میں اپنی معروضات عرض کروں گا، لیکن میں توجہ چاہوں گا کہ آپ جو بھی میری گفتگو ہے اس کو سماعت فرمائیں اور توجہ فرمائیں۔ حضرات محترم، یہ جس گھرانے میں ہم موجود ہیں سادات کا گھرانہ ہے، اور سب سے بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ سادات آباد ہیں، ہر جگہ پر ہر علاقے میں سادات موجود ہیں، لیکن یہ جو سادات کا گھرانہ یہاں ہے ان کا یہ قرہ امتیاز ہے کہ الحمدللہ جیسے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آل ہے، اسی طرح جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حقیقی وراثت ہے، علم ہے، یہ سارے کے سارے اس کے امین ہیں۔ الحمدللہ ان میں بے شمار علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، نعت خوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے۔ اور جو شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں سید سرور حسین شاہ صاحب، یہ سچی بات ہے کہ حالانکہ سخت گرمی ہے اور دن بھی بہت زیادہ یعنی یہ وقت گرمی کا ہے، لیکن کوئی خاص میرے خیال میں گرمی کا احساس نہیں ہو رہا۔ یہ ان کی روحانیت اور ان کی جو اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو لگاؤ تھا، یہ اس کی برکات ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ حشر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے اللہ ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں۔ تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہیں دعا سے متعلق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا۔ اور ایک میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اب جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا کے یہاں بہت سارے علماء تشریف فرمائے اور مجھ سے زیادہ وہ اچھے طریقے سے آپ کو اپنا معافی ضمیر سمجھا بھی سکتے ہیں، اور سمجھاتے ہوئے الحمدللہ آپ کی رہنمائی بھی انہوں نے فرمائی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، دعا کے مدارج ہیں، اس کے آداب ہیں، اور سب سے پہلا ادب دعا کا یہ ہے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور اس کا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس رب کی بارگاہ میں میں دعا کر رہا ہوں وہ رب وہ قادر مطلق ہے، وہ مجھے عطا فرمانے والا ہے اور مجھے کبھی بھی خالی دامن نہیں لوٹائے گا۔ اخلاص کا دعا میں ہونا شرط ہے۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں، یا وہ دعا فوری طور پر قبول ہوتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کوئی اور نعمت عطا فرماتا ہے، یا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ دعا اس کے لیے بروز قیامت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا، بندہ مومن اس کی بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیوں کے پہاڑ ان کے موجود ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ ہم نے نیکیاں نہیں کی ہیں، تو رب کائنات کے فرشتے انہیں بتائیں گے کہ یہ جو دنیا میں تم دعائیں کرتے رہے ہو اور تمہارا خیال یہ تھا کہ وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی، یہ ان کا اجر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو اس وقت وہ بندہ یہ التجا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، آج سارے کا سارا مجھے اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے جاتے ہیں، عزیز اعزہ و اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی دعا کا بہت بڑا مقصد ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور رب کائنات اس سے سوال فرمائے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے لیے نیکیوں کے پہاڑ موجود ہیں، بے شمار بے حد و حساب اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اسے جواب ملے گا کہ یہ نیکیاں بے استغفار والا یہ تیرے بیٹے کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، تیرے لیے وہ دعائیں کرتے رہے ہیں، یہ اس کا اجر ہے۔ آج پرفتن دور ہے، بعض لوگ جو ہے ایصال ثواب کی محفل کو بھی شرک اور بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بھی گوشہ حضور علیہ السلام نے تشنا نہیں چھوڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی رہنمائی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جب کوئی عمل کوئی بھی بات پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں ایصال ثواب حق ہے، اور علماء اہل سنت کا اور اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب ہم اپنے مرنے والوں کو کسی چیز کا ثواب ایصال کرتے ہیں تو انہیں پہنچتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اس کی بھی دو ہی صورتیں ہیں، اگر وہ کامل ہے تو پھر اللہ اس کے درجات بلند فرماتا ہے، گناہ گار ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے صدقے سے، اور جو لوگ ان محافل میں شامل ہوتے ہیں اللہ ان پر بھی اپنی مہربانیاں فرماتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوا، ایک عورت فوت ہوئی، لوگوں نے اس کے نماز جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے والوں میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوت ہوئی، جنازہ پڑھنے والوں نے پڑھا، ان میں ایک کفن چور بھی موجود تھا، اس نے بھی نماز جنازہ پڑھی، تدفین میں بھی وہ شریک ہوا۔ جب لوگ جانے لگے وہ قبر پر نشان لگا کر چلا گیا، رات کو آیا اور آ کر اس نے قبر کو کھودا حسب معمول۔ جب وہ کفن اتارنے لگا تو قبر میں موجود مائی صاحبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ ہی وہ کہنے لگی اللہ اللہ جنتی جنتی کا کفن اتارا ہے۔ اب اس کی چیخ نکل گئی، میں تو گناہ گار ہوں ساری زندگی۔ اب ایک چور ہوتا ہے کہ دنیا کا مال چوراتا ہے، اب اس سے بڑھ کر کون بد نصیب اور بدبخت چور ہوگا کہ جو میتوں کے کفن اتار رہا ہے، مرنے والوں کی قبریں کھود کر وہ کفن اتارتا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ اللہ جنتی جنت کا کفن اتار رہا ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی اور وہ کہنے لگا آپ تو واقعی اللہ کی نیک بندی ہیں، آپ نے تو اچھے اعمال کر کے دنیا زندگی بسر کی ہے، میں تو ساری زندگی برائیوں میں مبتلا رہا ہوں، تو آپ تو جنتی ہیں، میرے جنتی ہونے کی کون سی وجہ ہے؟ تو آگے سے مائی صاحبہ نے جواب دیا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا جتنے لوگ بھی تیرے جنازے میں شریک ہو گئے سب کے گناہ بخش دوں گا، سب کو جنت عطا فرما دوں گا۔ ہم سرور شاہ صاحب کی ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، یقیناً جیسے علامہ حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہم کیا ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی برکات روحانی برکات ہمیں یقیناً نصیب ہوگی۔ میں نے ان سے بھی سنا جس دن میں ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوا، میں نے اس دن بھی 12 لوگوں سے سنا کہ ان کا یہ وطیرہ تھا کہ ہر وقت وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندہ اللہ کا ذکر کرے تو پھر دنیا کے کام نہیں کر سکتا، حالانکہ انسان سارا دن کام کرتا رہے، ہاتھ سے کام کرے، اس کا دھیان اللہ کے ذکر کی طرف ہو اور وہ زبان سے ذکر کرتا رہے، اس کا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، اس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے اور اس میں بے شمار برکات ہوتی ہیں۔ جیسے قبلہ شاہ صاحب مرحوم و مقبول، آپ کا یہ وطیرہ تھا کہ ہر وقت دکان پر بیٹھے ہیں تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، میلاد کا مہینہ ہے تو وہ میلاد کی تیاریاں فرما رہے ہیں، اسی طرح ہر وقت ان کے مشاغل دنیا کے ساتھ ساتھ زیادہ توجہ جو ہے ان کی دین کی جانب ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون سی خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ انسان کی زندگی کی آخری نماز بھی قضا نہ ہو، وہ نماز عشاء پڑھے اور اسی طرح اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دے۔ حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کے
جب ہم اپنے اہل ایمان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ کے والد فوت ہوئے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ کے والد فوت ہوئے جن کا نام تھا عاص بن وائل۔ کیا نام تھا؟ یہ کافر تھے، کفر پر ہی موت ہوئی۔ دو بھائی تھے آپ، حضرت عمر بن عاص اور عمر بن اشام، اشام بن عاص، یہ دو بھائی تھے۔ اشام بن عاص مسلمان ابھی نہیں ہوئے، والد فوت ہو گیا، جبکہ عمر بن عاص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں صحابی رسول ہے۔ جب ان کا والد فوت ہونے لگا عاص بن وائل، تو اس نے یہ وصیت کی کہ اگر تم میرے بیٹے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو تو جو میں مر جاؤں تو میری جانب سے 100 غلام آزاد کرنا۔ اب دیکھیں بڑی یہ اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے بہت سارے موتی موجود ہیں۔ اب ہے وہ کافر، لیکن کافر ہونے کے باوجود اس کا یہ بھی ایمان تو نہیں ہے، لیکن اس کا یقین یہ ضرور ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، میں قبر میں جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، ایک اور زندگی کا آغاز ہوگا۔ اب کافر تو نہیں مانتے نا، ان کو جلا دیتے ہیں، ختم ہو گئے جی۔ بعض اللہ پاک معاف فرمائے، ایسے آج کل مسلمان بھی موجود ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا، مویا مردود نہ کہتا نہ درود۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اب دیکھیں وہ کافر تھا، لیکن اس کے اندر یہ کنسیپٹ موجود تھا کہ میں مروں گا تو میرے بعد اس کے بعد ایک ایسی زندگی آئے گی جس میں مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، تو وہ کہنے لگا میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ اب اشام بن عاص جو اس کا بیٹا کافر تھا، اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے۔